نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو عمل رکھنے لگا ہوں وہ عمل جو ہے اجازت کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اجازت کے حوالے سے کہ اجازت کیوں ضروری ہے۔ کوئی بھی کام ہے، آپ ایک یاد رکھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، استاد ہوتا ہے وہ اپنے حل جو آپ کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہوتا ہے کام کرنے والا ہیلپر، اس کو وہ اجازت دیتا ہے فلاں فلاں کام کر لو، اور باقاعدگی کے ساتھ سکھاتا ہے اور یہ کام اس طرح نہیں کرنا اور یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس لیے اجازت ضروری ہے۔ جس وقت اجازت ضروری ہو جائے تو پھر اجازت لینے والے سے دیکھیں کہ وہ کتنا قابل ہے، کیا وہ اس اجازت دینے کے قابل ہے۔ استاد اگر کسی کو آپ بناتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ شیخ کسی کو بناتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جس وقت اللہ جی سے آپ مشورہ کر لیں گے، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے یا دینی اعتبار سے دیکھا جائے، دونوں کے لیے مفید ہے، دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بنیادی پہلی چیز یہ ہے کہ اجازت لینی ہے۔ اجازت کیوں ضروری ہے؟ کہ جس وقت آپ اجازت کے ساتھ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر پڑھیں گے تو اس کا لوڈ آپ کے اوپر کم ہوگا، پریشر کم ہوگا، کیونکہ اس کا جو جتنا بھی لوڈ ہوگا، جتنا بھی اس کا جو زور ہوگا، وہ آپ کے شیخ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ آسانی کے ساتھ عمل پڑھ لیں گے۔ تو جس وقت کوئی عمل آپ پڑھنا چاہیں گے، اس عمل کو پڑھنے کا جو طریقہ کار، بہترین طریقہ کیا ہے کہ پہلے اجازت لی جائے۔ اب جس کا بھی کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے اجازت جس وقت آپ لے لیں گے تو پھر اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور زبان میں تاثیر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت اجازت کے بعد پھر آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ اس کا ٹھیکیدار بن گیا۔ ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں بنتا۔ ہر بندہ جو بھی بڑا ماہر ہے اس علم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا ہے، تو وہ اس کا ٹھیکیدار نہیں بن جاتا، وہ اس کا خادم ہوتا ہے۔ اس لیے عمل جتنے بھی بتائے جاتے ہیں، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے۔ استاد کا ہونا ضروری ہے۔ جس کا فرمایا کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا استاد شیطان ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس لیے عمل پڑھنے سے پہلے اجازت لیں، اور اجازت لیں گے اس عمل کے اندر اللہ کی مدد بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی تاثیر بھی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں دو آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ وہ عمل کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا۔ صرف کیا ہے، ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، ہم اپنے دل اور دماغ میں یہ بات سوار کر لیتے ہیں کہ یہ اجازت کیوں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ لی ہے کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا شیطان استاد ہوتا ہے۔ پھر اس کی شیطان رہنمائی کرتا ہے کہ وہ پھر راستے دکھاتا ہے، وہ دل کے اندر پھر طرح طرح وسوسے ڈالتا ہے، پھر طرح طرح مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد انسان پھر عاملوں کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے، میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بغیر پوچھے، بغیر اس طرح کے وظائف اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ پڑھنا جس وقت شروع کر دیتے ہیں تو پھر مسائل آنا شروع۔ صرف درود شریف، استغفار اور قرآن یہ آدمی ویسے پڑھ سکتا ہے، کوئی نارمل آدمی۔ اس کے علاوہ کوئی وظیفہ بھی، کوئی عمل بھی مخصوص جو ہوتا ہے وہ بغیر اجازت نہیں پڑھنا چاہیے، پہلی بات۔ اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس کو میری پڑھیں اس نیت کے ساتھ، اس طریقے کے ساتھ، معاشی تنگی، پریشانی، ٹینشن، جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، کیا ہے اس کے حل کیسا نکالا جائے۔ اس کے لیے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت
پڑھ کر اللہ جی سے دعا مانگیں۔ درود شریف نماز والا پڑھیں۔ درود شریف جس وقت آپ نماز والا پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، یا اللہ میرے یہ مسائل، یہ معاملات ہیں، اس ذکر کی برکت سے حل فرما۔ اور جس وقت یہ آپ عمل پڑھیں گے، یہ عمل آپ یا عمل پڑھنے کی نیت کریں، اس وقت آپ تھوڑی سی کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے خالی کریں، ہر قسم کی سوچ نکال دیں۔ جس وقت آپ ہر قسم کی سوچ نکال کر جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کو اللہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ جی میرا یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں یا پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر دیکھ لیں کہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست، بہت سارے احباب جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ عذر ہونا وہ الگ بات ہے، مگر معافی اس ٹائم بھی نہیں ہے۔ عذر مسجد میں نہیں جا سکتے، جماعت کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم آپ گھر کے اندر نماز ضرور پڑھیں۔ فرض مسجد کے اندر ادا کریں، یہ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر بٹھا لیں۔ اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، تعویذات کا مسئلہ ہے، بندش کا مسئلہ ہے، میں چھوٹا سا عمل ساتھ ہمیشہ بتاتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ الناس 21 دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، اول آخر ایک ایک دفعہ آیت الکرسی اور ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پیئیں۔ یہ آپ نے کتنے دن پینا ہے؟ یہ پانی آپ نے 21 دن تک استعمال کرنا ہے۔ پھر جس وقت آپ یہ پانی پی لیں گے، اس کے بعد معاشی تنگی، معاشی پریشانی، ٹینشن دور کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اور یا وہاب یا رزاق، آپ نے 41,200 دفعہ پڑھنا ہے، 4,100 مرتبہ۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ بس یہ تصور رکھ کے پڑھیں گے، آپ کے معاملات اللہ جی حل فرمائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح آپ کے معاملات کھلنا شروع ہو جائیں گے، معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر بات کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اللہ جی کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، اپنے اللہ جی سے تعلق ختم نہیں ہونے دینا۔ جس وقت آپ اللہ جی سے اپنا تعلق رکھیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اللہ جی سے تعلق بڑھایا جائے، اللہ جی سے اپنا تعلق قائم کیا جائے، زیادہ کیا جائے، کثرت کے ساتھ اللہ جی کو یاد کیا جائے، اور حرام سے بچنا، حلال کی تلاش میں نکلنا، بس۔ اور کسی کے ساتھ ناحق نہ کرنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معاملات کے اندر ہو بھی جاتی ہے تو اس سے معذرت کر کے اس معاملات کو بہتر کیا جائے، درست کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قیامت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حقوق اللہ میرے رب العالمین اللہ جی کے حقوق ہیں، حقوق العباد بندے کے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں آپ معافی تلافی نہیں کریں گے تو آخرت میں حساب بڑا سخت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو درست کرنا، بہتر کرنا دنیا میں ہی۔ اللہ تعالیٰ جو کہا، جو سنا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔